لڑکی تھی کشمیریوں کی، بھٹوں کی۔ وہ جب وہ اسکول پڑھنے جاتی تو راستے میں کھڑے ہوتے لڑکے آوارہ لفنگے لچے، اس پہ آوازیں کستے، کہتے چٹی کبوتری۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی شریف تھی، بڑی پیاری تھی، اور نہ اس پہ آوازیں کستے، کبھی چٹی کبوتری کہتے، کبھی لکی کبوتری کہتے۔ لڑکی بڑی پریشان تھی۔ ایک دن گھر میں آ کے ماں سے کہتی ہے، امی آج تو حد ہی ہو گیا ہے، ان لڑکوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ ماں کہتی، پتر اپنے بھائی کو نہ بتانا، ہم تیرا اسکول ہی چینج کرا دیں گے، تیرا بھائی بڑا اترا ہے، اس پہ خون سوار ہو جائے گا، وہ مارے دے گا کسی کو، اس کو نہ بتانا، بس تو چھٹی کر لینا کل تو، میں کوئی بندوبست کرتی ہوں اسکول کا۔ جٹ ایک برانڈ ہے اور بٹ بھی ایک برانڈ ہے، لیکن بیچ میں کوئی بد نسلے آ جاتے ہیں۔ تو اگلے دن بھائی دیکھتا ہے کہ بہن نا گھر میں ہی گھوم رہی ہے، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، یونیفارم بھی نہیں پہننا، کیا بات ہے، آج اتوار بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے، میرا بہو پتر اسکول نہیں جانا؟ کہتے نہیں بھائی میں نہیں جانا، آج یہ ہے وہ ہے۔ کہتا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ پتر ادھر آ۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، میرا بیٹا کیا ہوا بتا، اسکول کیوں نہیں جانا، کوئی درد ہے، تکلیف ہے؟ اتنا پوچھنا تھا، بھائی نے جب سر پہ ہاتھ رکھا تو بہن کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ بھائی کے ہاتھ پہ جب آنسو گرے ہیں تو بھائی کا کلیجہ باہر آ گیا۔ کہتا بہن بتا ہوا کیا، جلدی بتا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں بتا جلدی کر، میرا خون کھول رہا ہے، اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے، اس کی رگیں جو سی ہیں نا ہاتھ کی نسیں ایسے پھٹ جائیں گی، اس طرح ہو گئی۔ وہ کہتی ہے امی نے منع کیا تھا ورنہ میں آپ کو کل ہی بتا دیتی۔ کہتی جلدی بتا ہوا کیا ہے۔ کہتی میں اسکول جاتی ہوں نا، جو کینچی پہ اسکول ہے اس کا، جہاں پہ دو راستے ملتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کینچی، وہاں پہ اسکول تھا، اس اسکول کو کہتے تھے کینچی والا اسکول۔ کہتی وہاں پہ نا لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے جٹوں کا، وہ مجھے جب بھی گزرتی ہوں نا، کبھی کہتا ہے چٹی کبوتری، کبھی کہتا ہے لکی کبوتری۔ کل تو حد ہی ہو گئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اب میں اب ڈر کے ہمارے اسکول نہیں جا رہی ہے، امی کہہ رہی ہیں تمہارا اسکول بدلا دیں گے۔ کہتا نہ پتر، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہن شرمندہ ہو کے اسکول نہ جائے، چل پتر میرا بیگ پکڑ، تو وردی پہن، آگے آگے چل، اور جس جگہ پہ لڑکے کہتے ہیں نا تو یہ چٹی کبوتری، وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اسکول نہیں جانا تو نے آج سے، وہاں پہ یا وہ اپنی ٹانگوں پہ گھر جائے گا یا میں اپنی ٹانگوں پہ گھر آؤں گا۔ ماں نے روکا، پتر رک جا نہ۔ پتر کہتا ہے ماں نہ، بس اب غیرت کا سوال ہے، نہیں رکوں گا۔ بہن کو لیے آگے آگے، چادر کے لپیٹ لیے، بکل ماری ہے پیچھے پیچھے۔ ساتھ نہ مٹھائی کی دکان تھی، وہاں بندہ مٹھائی بنا رہا تھا، برفی بناتے ہیں، اس کے ڈنڈے کو سمد کہتے ہیں، وہ سمد اٹھا لیا۔ وہ بندہ کہتا ہے بٹ صاحب سمد، کہتا چپ، بات نہ کری مجھ سے۔ وہ سمجھ گیا آج خطرہ ہے کسی کے لیے، بٹ غصے میں، بٹ کی آنکھیں لال ہیں۔ لو جی، بٹ پیچھے پیچھے، بہن آگے آگے، جہاں پہ کینچی آئی ہے وہاں پہ لڑکے کھڑے ہیں، جٹ کھڑا ہے ان کا، جو اس کے چمچے کڑچے تھے نا لڑکے کے، جٹوں کے لڑکے کے، اس کو کہتے ہیں آ گئی تیرے والی چٹی کبوتری آ گئی ہے۔ وہ سامنے آ گیا، اس کو دیکھ کے کہتا ہے چٹی کبوتری ہے، تیرے پر تو میں ہی کتراں گا۔ اتنا کہنا تھا، جو بٹ لڑکا تھا اس کا بھائی پیچھے آ رہا تھا، اس نے اپنی چادر اتار کے پھینکی ہے، سمد نکالا ہے، کہتا تیرا پیو چٹا کبوتر پیچھے آ رہا ہے، تیرے پر میں کتراں گا، اور سمد دے مارا، یہاں پہ گردن پہ لگا ہے خون، دوسرا مارا سر پہ خون، تیسرا مارا ہے۔ اس کے جو ساتھ والے لڑکے چمچے کرتے نا، جب آگے آئے نا، بٹ نے للکار کے مارا ان کو نعرہ، وہ ایسے ڈر گئے، بٹ کو دے کے خوف کھا گئے، بغیر مارے بھاگ گئے وہاں سے، مار بھی نہیں کھائی، نہ مارا کسی کو۔ بٹ کی آواز سن کے، شور شرابہ سن کے، جو جٹوں کا لڑکا تھا، ان کے 5-10 گھر کٹھے تھے، چاچے تائے رشتہ دار، اس کا باپ بھائی سب آگے باہر۔ جب دیکھا ہمارے لڑکے کو مارا، کہا بٹ صاحب کیا ہوا ہے، کیوں مار رہے اس کو؟ کہتا چاچا تیری تھی کو کوئی چٹی کبوتری بولے تو کیا بولے، کہے گا تو؟ کوئی تیری بہن کو چٹی کبوتری بولے تو کیا بولے گا؟ سب کہتے ہیں وڈ گرا دیں گے۔ کہتا وڈ اپنے بیٹے کو، پھر اس نے میری بہن کو چٹی کبوتری بولا ہے، اس کے ڈر سے میری بہن اسکول چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ ماں باپ بہن بھائی جو سارے اس کے اکٹھے ہو گئے، رشتہ دار اکٹھے ہوتے، وہ پیچھے ہو گئے۔ کہتا ہے ہم اس کے لامے سے بڑا تنگ ہے پتر، 2-4 اور لگا اس کو۔ کیا خوش قسمت ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی کہا لگا اس کو، اس نے 2-4 اور لگائی ہیں، تسلی سے صاف کیا اس کا،
اور اپنی بہن سے کہا ہے دیکھ، اور اسے کہتا ہے پکڑا گلے سے اس لڑکے کو، کہتا ہے یہ کھڑی تیری جس کو تو چٹی کی بوتری کہتا ہے نا روز، یہ سامنے کھڑی ہے، ہمت ہے تو کیا چٹی کی بوتری، کیا چٹی کی بوتری. لڑکے کے منہ سے تھوک کر رہا ہے، خون ہے، بب 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 کر رہا ہے. اب بہن کو بولا ہے دیکھ بہن، کہتا ہے تیے پتر، بہن اگر 10 15 سال یا 20 سال کی بھی ہو نا اور بھائی 5 سال کا ساتھ ہو تو بہن کو اس پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میرا بھائی ساتھ ہے. اور تیرے ساتھ تیرا بھائی 6 فٹ کا بھائی، تجھ سے 10 سال بڑا، اتنا جوان ہٹا کٹھا، اس کے ہوتے تو نے یہ کیسے سوچ لیا تو اسکول چھوڑ دے گی. اور بھائی سلامت ہونا تو پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بہنوں کے سر پہ سایہ بنایا بھائیوں کا. باپ کے بعد سب سے بڑا سہارا بھائیوں کا ہوتا ہے. وہ جناب وہ کہتا ہے بھائی پھر اس بہن کو کہ تو نے آج کے بعد اس راستے سے اکیلے بھی آ یا جٹ میں آ، اس راستے سے آنا، اسی راستے سے جانا ہے. یہ یا اور کوئی لچا لفنگا آوارہ اس گلی میں، اس چونک میں، اس محلے میں کھڑا ہو گیا اسکول کے ٹائم تو سمجھ لینا کہ یا وہ نہیں ہے تیرا بھائی نہیں ہے. للکار کے جب ایسا بولا نا، جتنے تھے نا وہ چمچے کڑچے سب سیدھے ہو گئے. اور وہ جناب بہن اسکول گئی سکون سے. وہ اسکول سے جب آتی اور جاتی اور بھی جتنی لڑکیاں تھیں نا 15 20 اس کے ساتھ جڑ گئی کہ اس کے بھائی نے تو مارا ہے لڑکوں کو. اس کی دہشت بیٹھ گئی. اب بہن جناب خوشی سے سکون سے آتی، سکون سے جاتی. اب وہ جو لڑکا تھا جب ٹھیک ہو گیا، کتے کی دم سیدھی ہوتی نہیں جلدی، وہ بیٹھتا اس راستے میں، بس اسکول کے وقت نہیں بیٹھتا. اس کو بڑا دکھ تھا، 3 دکھ تھے اس کو. ایک تو اس کو مار پڑی، اس کے بعد یہ دکھ تھا ماں باپ کے سامنے مارا، بہن بھائیوں کے چاچا تاؤں کے سب کے سامنے مارا. تیسرا جو اس کے یار دوست تھے جو چمچے کڑچے تھے جو وہ کھلاتا تھا پلاتا تھا، انہوں نے ایک مار بھی نہیں کھائی، نہ کسی نے مارا اس کو، نہ مار کھائی، بھاگ گئے وہاں سے. اور دکھ، ایک بڑا اور دکھ پتہ کیا ملا اس کو؟ اس کی مخالف پارٹی بھی تھی، گینگ بنا ہوا تھا نا، مخالف پارٹی، اس کی پارٹی اس کی پارٹی. وہ لڑکے جب بھی گزرتے ہیں اس کے پاس سے تو آپس میں باتیں کرتے، اس کو لگا کے سناتے کہ یار لکا کبوتر لینا ہے، بڑا مارتا ہے، بڑا اڑتا ہے، بڑا للکارتا ہے. اور جب بھی گزرتے کبھی صبح میں، دوپہر میں، شام میں، اور وہ اندر شرمندہ ہوتا گیا. کہتے ہیں نا کسی کو نا کبے کو کسی نے لات ماری تو لک ٹھیک ہو گیا. اس کشمیری لڑکے نے اس جٹ لڑکے کو وہ سمجھ کا ڈنڈا مارا تھا، بندہ تیر میں سیدھا ہو گیا. اور وہ اندر شرمندہ ہوتا رہے. اتنے غم تھے اس کے ساتھ، سب کے سامنے مار پڑی، اس کی بڑی دہشت تھی، کوڈی کھیلتا تھا، بڑا جیدر تھا وہ بھی. اور جو کشمیری لڑکا تھا نا اس کا 6 فٹ قد، اتنے بڑے بڑے ہاتھ، بڑی اس کی. اور بندہ جو کشمیری تھا بڑا خاموش طبیعت آدمی تھا، بدماش نہیں تھا، لیکن جب وہ للکارتا تھا نا کسی کو، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے آگے کھڑے ہونے کی. وہ جٹوں کا لڑکا بھی بڑا طاقتور تھا، بس بٹ کی للکار نے نا اس کو خوفناک کر دیا، خوف میں آ گیا وہ. اب وہ نا اتنا شرمندہ ہوتا، اتنا شرمندہ ہوتا، وہاں باہر نہ بیٹھتا. باہر بیٹھتا لوگ آتے آتے باتیں کرتے، اسے لگتا کہ سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. پھر اس نے وہ گاؤں چھوڑا، پھر وہ ملک چھوڑا، یورپ چلا گیا. یورپ میں 5 7 سال لگائے. تیر کی طرح سیدھا ہو کے جب آیا گاؤں میں، نہ کبھی باہر اپنے تھڑے پہ نہ کسی اور تھڑے پہ کبھی نہیں بیٹھا. اس بندے کو جو بٹ کو اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ سب دعائیں دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے بیٹے کو صحیح سیدھے راستے پہ ڈال دیا. اور جب تک اس کی بہن اسکول پڑھتی رہی ہے اور بھی لڑکیاں پڑھتی رہی ہیں، اور بٹ وہ اس محلے میں آتا جاتا رہا ہے، تو اس چونک میں، اس گلی میں، اس محلے میں، اس چوراہے پہ کسی دکان پہ اسکول کے لڑکا کو باہر نہیں بیٹھا دیکھا نہیں ہے. بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں کا. اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو بہنوں کو سلامت رکھے، اور جن کے بھائی نہیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھائی عطا فرمائے. آپ کی رائے، قیمتی رائے اس ویڈیو میں لازمی چاہیے ہم کو کہ کیا اس بٹ لڑکے نے صحیح کیا یا برا کیا. ویسے بٹ بھی برانڈ ہے اور جٹ بھی برانڈ ہے، دونوں برادریاں بڑے برانڈ ہیں، لیکن کوئی بد نسلے ہو جاتے ہیں. اس بد نسلے کو نسلی بنا دیا بٹ نے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.